رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دوستو یہ ہمارا عشق رسول ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی حقیقت ہے۔ آئیے میں اپنی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں۔ ایمان یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی یہ تعلیم اور سنت ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ پاک اس کو عزت دیتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، دلائل کی یہاں پر ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اگر آقا پاک مکہ میں ہے تو مکہ کو عزت دی، مدینہ میں آئے تو مدینہ کو اللہ پاک نے عزت دی، احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہیں تو احد پہاڑ کو اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو پسند کیا والتین والزیتون، اللہ پاک ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا نبی پاک کی نسبتوں کو عزت دینا یہ خدا کی سنت بھی ہے اور یہ مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ میں جس نسبت کی بات کر رہا ہوں 3 نام لوں گا دوستان گرامی، بغور سماعت کر لیجئے گا۔ ان سے محبت کرنا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ پہلا نام لینے جا رہا ہوں جن بیویوں کو اللہ پاک نے نبی پاک کے گھر میں حضور کے ساتھ نکاح کا شرف بخشا ہے اور حضور کی ازواج ہوئی ہیں اور نبی پاک کے گھر میں آئی ہیں، ان کو امت کی مائیں قرار دیا، مومنوں کی مائیں قرار دیا، ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ ان کو عزت دینا، محبت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے مبارک نام لیتے ہوئے عزت و تکریم کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا یہ ایمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ جو حضور کی کسی ایک زوجہ محترمہ کا ادب نہیں کرتا حقیقت میں وہ مصطفیٰ پاک کا بے ادب ہے۔ اگر کوئی حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کے خلاف ہردہ سرائی کرے وہ آقا پاک علیہ السلام کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بات کرے وہ نبی کریم کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر کوئی حضرت سیدہ حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی شہزادی ہیں آپ پر اعتراض کرے وہ نبی پاک کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔ اگر کوئی حضرت ام حبیبہ حضرت سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، ان پر اعتراض کرے وہ حقیقت میں میرے آقا کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ منشور نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ آقا پاک کی ہر بیوی کا احترام، عزت اور محبت ہر ایمان والے کے لیے لازم ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ اور نسبت مصطفیٰ کا حیا کرنا، لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی تاریخ کے گندے اوراق اٹھا کر آپ کے سامنے لائے اور حضور کی پاک ازواج کے لیے غلط ذہن بنانا چاہے تو ان کو ٹھکرا دینا اور کہہ دینا اپنی تاریخ اپنے پاس رکھو۔ میں تیری تاریخ کیسے مانوں ان بیویوں کے خلاف جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں کائنات کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ جن بیویوں کو قرآن نے عزت دی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے اور نبی کی ہر بیوی مومن کی ماں ہے۔ لہذا جس امت کی مائیں جن کو قرار دیا گیا میں تیری تاریخ دیکھوں یا رب کا قرآن دیکھوں، میں تیری تاریخ دیکھوں یا آقا پاک کا نورانی گھر دیکھوں، نسبت مصطفیٰ ہے۔ جس گھر کے اندر ان پاک بیویوں کو رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن آقا کی کسی زوجہ کے خلاف گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ میں نے 3 نسبتوں کی بات کی، پہلی نسبت کا بیان ہو گیا۔ دوسری نسبت کون ہے؟ یہ تھی ازواج نبی، کون ہے بولو؟
ازواج مصطفیٰ، اور دوسری نسبت ہے آل نبی، آل مصطفیٰ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی آل کے درجوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جن کا اللہ نے نماز میں بھی حق رکھ دیا ہے۔ تیری نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک دربار آل مصطفیٰ میں حاضری نہ لگوا لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، یہ آل نبی کی شان و عزت و مقام و مرتبہ ہے۔ سن لیجئے، جب حضرت مالک بن سنان نے میرے آقا پاک علیہ السلام کے بہتے خون کو اپنے لبوں سے چوسا اور وہ خون مبارک اپنے اندر پی گئے، حضور نے فرمایا میرا خون کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تھوکا نہیں بلکہ میں پی گیا۔ میرے آقا پاک نے فرمایا لوگو جس کو جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کی زیارت کر لے، جس کے خون میں میرے خون کا ایک قطرہ شامل ہو جائے اس پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ارے جس کے خون میں خون رسول کا ایک قطرہ شامل ہو جائے، اگر سمجھ رہے ہیں آپ میری باتیں اوپر اوپر سے پرواز نہیں کر رہی تو سبحان اللہ ضرور بولنا، جب بات پوری ہو تو سبحان اللہ ضرور بولنا۔ دوستو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے خون کے قطرے میں میرے خون کا ایک قطرہ شامل ہو جائے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے۔ بتاؤ اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس امام حسن مجتبی، اس امام حسین شہید کربلا رضوان اللہ تعالی عنہما کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جن کا خاندان خاندان رسول ہے، جن کا جسم جسم رسول ہے، جن کے خون کا ہر قطرہ خون رسول ہے۔ یہی وجہ ہے امام اہل سنت مجدد ملت امام محمد رضا خان نے واضح طور پر اہل سنت کا موقف دے دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور میرے امام نے حد کر دی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے امام کے برادر اکبر امام حسن رضا خان اللہ اکبر، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے۔ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ دیکھ تو سوکھی زبانیں تشنے گانے اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن، یوں بیان کرتا ہے سنی داستان اہل بیت۔ یا رسول اللہ لبیک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت، مقام اہل بیت، فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ علماء باد۔ حق اہل سنت۔ آئیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بغور توجہ کے ساتھ سنیے گا دوستو۔ یہ میں نے 3 نسبتوں کی بات کرنی ہے، 2 پر میں نے گزارش کی ہے۔ پہلی ازواج نبی، اور دوسری نسبت آل نبی، اور تیسری نسبت ہے اصحاب نبی۔ کیا نسبت ہے؟ بولو بولو، اصحاب نبی۔ اصحاب نبی سے مراد کون ہے؟ جن کو ایمان کے ساتھ ایک لمحہ بھی آقا پاک علیہ السلام کی ظاہری ہجرت حیاتی میں، ظاہری حیات پاک میں حضور نبی پاک کی نسبت مل گئی، صحبت مل گئی، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کے لیے یہی جملہ کافی ہے، ہر صحابی نبی جنتی، اونچا اونچا، ہر صحابی نبی جنتی، یہ جنتی۔
صحابی صحبت سے ہے، صحبت مصطفیٰ سے صحابی بنتا ہے۔ جو صحابہ کی عزت ہے وہ مصطفیٰ کی صحبت کی حیا کی وجہ سے ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک غازی آئیں گے، نمازی آئیں گے، ولی آئیں گے، غوث کتب ابدال آئیں گے، کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابیت کے لیے ایمان کی حالت میں صحبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام اولیاء کی نیکیوں کو جمع کر لو تو میرے آقا پاک کے کسی ایک صحابی کے قدموں کے برابر بھی مقام نہیں پا سکتا، کیونکہ ان کو صحبت مصطفیٰ نے بہت بلند و بالا کر دیا ہے۔ دوستو صحابہ بلند ہیں، صحبت مصطفیٰ نے بلند کیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر بھی بات کی جائے تو اللہ پاک جا بجا قرآن میں صحابہ کی عزتیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں جہاں پر بھی یہ جملہ ملے گا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، اس کا مصداق تمام مفسرین و محدثین نے پہلی صدی سے لے کر آج تک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کا معنی ہے ان پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ آیات اللہ نے بار بار نبی کے صحابہ کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ارے قرآن جن کی شانیں بیان کرے، جن کو رضا کے مجدے سناتا ہے، کوئی ایک بدتمیز آدمی، ایک جاہل آدمی، ایک بے عمل آدمی، ایک بد کردار آدمی، جس کے چہرے پر سنت رسول بھی نہیں ہے، جس کے ہاتھوں میں طرح طرح کے بیہودہ کڑے اور کنگن پہنے ہوئے ہیں، جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، جو جاہل مطلق ہے، جس کو نماز تک نہیں آتی، آپ ان کے پہلاووں میں آ جاتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ٹکرا جاتے ہیں، جمہور کے عقیدوں سے ٹکرا جاتے ہیں، سلف صالحین اولیاء کاملین کے عقائد و نظریات سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اس کی جہالت تو دیکھو، اس کی بے عملی کو دیکھو، اس کی بد کرداری تو دیکھو، اس کی گستاخیاں تو دیکھو، اس کی اہانتیں دیکھو۔ خدا کے لیے تاریخ کے گندے پھٹے ہوئے گندے اوراق سے عقیدے نہیں بنا کرتے، عقیدے قرآن سے لیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے لیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سنی کٹ جائے گا، نبی کی آل کی گستاخی نہیں کرے گا، سنی مر جائے گا، کسی ایک صحابی کی بے ادبی نہیں کرے گا، سنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کہ نبی پاک کی ایک زوجہ کے خلاف ہرگاہ سرائی نہیں کرے گا۔ ہم نے عقیدے تاریخوں سے نہیں لیے ہیں، اللہ کے قرآن سے لیے ہیں، نبی کے فرمان سے لیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ دوستو حضرت سرکار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں برملا کہنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، بڑی توجہ اگر آپ کی ہے تو میری طرف دیکھیں، سبحان اللہ بولے، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے، آپ نے کسی عالم سے پوچھا، اس نے کہا اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس مسئلے میں کیا ہے؟ بولو علماء کا اختلاف ہے، یعنی اس مسئلے میں دو رائے ہیں، ایک رائے یہ کہتی ہے، ایک رائے یہ کہتی ہے، لیکن افضلیت صدیق اکبر کہ حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے بڑا نام صدیق اکبر کا نام ہے۔ یہ مسئلہ اختلاف پر مبنی نہیں ہے، مختلف فی نہیں ہے، یہ جمہور کا مسلمہ عقیدہ ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کون سا صدیق کا نمبر، کون سا صدیق کا نمبر۔
دوستو یہ اہل سنت جمہور کا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی شخص اہل سنت کے بھیس میں موجود ہے اور وہ سٹیج پر بیٹھ کر ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح تو آپ کا پہلا نمبر ہے اور اس طرح آپ کا دوسرا نمبر ہے، جان لو یہ بددیانتی کر رہا ہے، جمہور امت سے ٹکرا رہا ہے، اولیاء سے ٹکرا رہا ہے اور یہ ایران کا پیسہ بول رہا ہے. کوئی سعودیے کے ریال پہ پلتے ہیں، کوئی ایران کے مال پہ پلتے ہیں، عقیدے اور بنا لیتے ہیں. یہ یا غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے سنی، یہ حق چار یا یار کا نعرہ لگانے والے سنی، یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی پکارنے والے سنی، یہ نعرہ حیدری پر جذبوں اور ولولوں کا اظہار کرنے والے سنی بتا دینا چاہتے ہیں نجدیوں اپنا مال ریال اپنے پاس رکھو. اے ایران کے رافضیوں اپنا خبیث و پلید مال اپنے پاس رکھو. ہم تمہارے مال پہ پلنے والے نہیں ہیں، ہم آمنہ کے لال کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. میں آیت کے پہلے حصے پر ابھی گفتگو کر رہا ہوں اور دوسرے حصے پر بھی آنا ہے. اس پہلے حصے کے حوالے سے میں آخری بات کرتا ہوں اور پھر دوسرے حصے پر 10 منٹ اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. پریشانی تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ یہ ایمان پختہ کر رہا ہوں. اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے نظریات کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. فی زمانہ جو جراثیم کرونا سے بھی خطرناک جراثیم رافضیت کے پھیلائے جا رہے ہیں. پیر بک گئے یار، پیر بک گئے. کروڑ پتی پیر جو بک گئے تو ان کو اربوں ملے ہوئیں گے تب بکے ہوں گے نا. مولویوں نے اپنے قلم بیچ دیے، مفتی کہلانے والے بک گئے. داڑھی منڈے نعت خان تو پہلے بکے ہوئے تھے، پہلے بکے ہوئے تھے. کیا بات. دوستو ایک بندہ 1 گھنٹہ نعت پڑھتا ہے اور شان اہل بیت بیان کرتا ہے اور حضور کے صحابہ کے لیے ایک مصرع بولو تو اس کو وٹ پڑ جاتے ہیں، بک بک کرنے لگ جاتا ہے کہ جناب مجھے آتی نہیں ہے، آپ نے میرا موضوع توڑ دیا ہے، اعلی حضرت نے یوں لکھا ہے، یوں لکھا ہے. تو جان لو نا یہ بکاؤ مال ہے، بکاؤ مال ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں دوستو، آپ علماء کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو عالم کہلاتا ہے سنیوں کے ٹکڑے کھاتا ہے اور کسی اور کے سٹیج پہ نظر آتا ہے، اس کو تھو کر دو. کیونکہ ہمیں بکاؤ علماء کی ضرورت اور بکاؤ نعت خانوں کی ضرورت نہیں ہے. بھوکا مر جائے گا، سنی کا سٹیج چھوڑ کے کہیں اور نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. دوڑے ٹپے مائیے سنا سنا کے سنیوں کو لوٹ لوٹ کے تم نے کروڑوں بنائے ہیں. اب تم اوروں کے سٹیجوں پہ چل پڑے ہو. خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں؟ جو اپنے سٹیج پہ بھی شان صحابہ نہیں پڑھ سکتے وہ غیروں کی گود میں جا کر صحابہ کا نام کیسے لیں گے؟ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا عقیدہ مال ہے، ان کا مذہب مال ہے. سٹیج پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ نعت پڑھیں گے، یہ نہیں تھکیں گے. آپ 10 منٹ نوٹ نہ ڈالیں، ان کا گلا خراب ہو جائے گا، ان کو دوسری محفل یاد آ جائے گی، ان کو سٹیج چھوڑ کے جانا پڑے گا. سنو سنو سنیو، خدا کے لیے پہچانو اہل سنت کے اندر رافضیت کے جراثیم اس طرح انڈے لے گئے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اسٹیج کی زینت بناؤ علماء کو، اسٹیج کی زینت بناؤ ثنا خانوں کو، لیکن ثنا خان کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت تو ہونا. داڑھی منڈے کو عزت دے رہے ہو،
سنو اعلی حضرت نے کیوں حرام لکھا ہے. داڑھی منڈا آپ کو درخواست دی گئی، حضور فلاں علاقے میں محفل نعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں اور فن کلام جانتے ہیں، فن شاعری جانتے ہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے سٹیج پہ نعت پڑھنے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. امام اہل سنت نے فرمایا داڑھی منڈا فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کو عزت دینا حرام ہے، اور سٹیج ممبر رسول ہے تو ممبر رسول کا تقدس پامال کرنا اور زیادہ حرام ہے. لہذا ایک تو اس لیے اس کو سٹیج پہ نہیں بلاؤ گے کہ داڑھی منڈا ہے، جو سنت کی عزت نہیں کرتا اس کی کیا عزت ہے یار، جو سنت کی عزت نہیں کرتا. فرمایا ایک تو اس لیے، اور دوسرا ممبر ہے، جو سٹیج ہے وہ ممبر رسول ہے، تو ممبر رسول پہ ایک سنت کے قاتل کو بٹھانا، اس کے ہاتھ چومنا، اس پہ نوٹ لٹانا، اس کو عزت دینا، یہ اور زیادہ توہین ہے، توہین ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری قوم کو سیدھی راہیں عطا فرمائے، اور عقیدہ امام اہل سنت، عقیدہ حق اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخری جملہ کہہ رہا تھا، پہلے آیت کریمہ کے پہلے حصے کے حوالے سے، صحابہ اللہ اکبر، کیا صحابہ کی شان ہے. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اولیاء میں ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے. میں یہاں تعارف آپ کا پیش نہیں کر سکتا، یوں سمجھ لیں کہ اگر ہندوستان میں آپ نہ ہوتے تو آج دین محمدی نہ ہوتا، بلکہ ہر طرف دین اکبری پھیل چکا ہوتا. ہندوستان میں نئی اسلامی روح پھونکنے والی ہستی کا نام حضرت مجدد الفسانی ہے. آپ مکتوبات شریف میں آپ نے بڑے معاملات پر قلم اٹھایا اور گفتگو فرمائی ہے. ایک مکتوب شریف میں آپ نے صحابہ کرام کی عزت و حرمت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور لب لباب یہ نکالا کہ ہر حال میں صحابہ کی عزت، تکریم اور ان کی ادب کرنا اور محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے. پھر فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام کا ادب کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے، تو فرمایا اس کا پہلا پردہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. صحابہ کی عزت و حرمت کا پہلا پردہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام اہل سنت کا قول نہیں پیش کر رہا، یہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. فرمایا صحابہ کی عزت کا پہلا پردہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جو یہ پردہ قائم رکھتا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے اور عزت دیتا ہے، وہ تمام صحابہ کو عزت دینے والا ہے اور صحابہ کا محب اور وفادار ہے. اور جو یہ پردہ چاک کر دے، یعنی حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہو جائے، پھر اس کے قدم ایسے پھسلتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تک وہ پھسلتا چلا جاتا ہے اور تمام صحابہ کا بے ادب ہو جاتا ہے. لہذا آج کسی کو ٹیسٹر لگانا ہو تو حضرت امیر معاویہ کا ذکر چھیڑ دو، پتہ چل جائے گا دل میں کیا ہے، رافضیت ہے، خارجیت ہے، یا مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس کے سینے میں موجود ہے. تو دوستو یہ تین نسبتوں میں نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو ان کی عزت کرتا ہے وہ تمام صحابہ کی عزت کرتا ہے. جو ان کا بے ادب ہے وہ کسی بھی صحابی کا بے ادب ہو سکتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، ایمان محبت مصطفیٰ ہے. محبت مصطفیٰ کے تقاضے ناموس رسالت، ختم نبوت، اور پھر محبت مصطفیٰ کے تقاضے نسبت مصطفیٰ، ازواج نبی، آل نبی، اصحاب نبی. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں تمہیں مبارک ہو. اگر ملک میں ناموس رسالت کی بات آئی ہے کوئی اور نہیں نکلا، یا رسول اللہ کہنے والے نکلے ہیں. اگر ختم نبوت کے لیے جیلوں کی بات آئی ہے کوئی اور نہیں نکلا، یا رسول اللہ کہنے والے آئے ہیں. اگر حضور کی ازواج پر حملہ ہوا، ان کی ناموس پر کوئی اور نہیں آیا میدان میں، یا رسول اللہ کہنے والے آئے ہیں. اگر شان صدیق اکبر پہ حملہ ہوا کوئی اور نہیں آئے، یا رسول اللہ کہنے والے آئے ہیں. اگر نبی کی آل کی
حرمتوں پہ حملہ ہوا، کوئی اور نہیں آیا، یا رسول اللہ کہنے والے آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں محبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائی ہے اور نسبت رسول کا حیا بھی عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ اہل سنت ہمارا ایمان ہے، یہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں فرمایا، وقت نہیں ہے نا، اس لیے میں آپ کے جذبات کو جو ہے زیادہ دیر تک اسی طرح تازہ نہیں رکھ سکتا۔ میں اب دوسری طرف آ رہا ہوں، تیار ہیں؟ 10 منٹ دیں گے مجھے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ ماشاءاللہ، یہ ذرا بغور سماعت کر لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مولا حکم فرما، ہم ایمان والے ہیں، حکم دے مولا، ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی پڑھو نا، کلمہ پڑھا ہے تو رمضان کا روزہ بھی رکھو، ایمان لائے ہو تو پھر ماں باپ کی عزت بھی کرو، کلمہ جو پڑھا ہے حضور کی شریعت کا تو پھر شریعت کا احترام بھی کرو نا، حلال اور حرام کی پہچان پیدا کرو، حلال کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، چند لمحے، چند موضوع، بالکل ایک منٹ، حلال اور حرام میں فرق کرو، پورے اسلام کی تعلیمات میں ڈھل جاؤ۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ حلال کماؤ اور حرام سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جس نے حلال طریقے سے رزق کمایا، اس کا رزق کمانا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت لکھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو جو رزق حلال کھلاتا ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی گھر والی ہے، اپنے ماں باپ، جو حلال کما کے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گھر والوں کو کھلانے کے بدلے بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو رزق حلال کماتا ہے اور بچوں کو کھلاتا ہے، اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوتی، اس کی اولاد کبھی بے حیا نہیں ہوتی، اس کی اولاد کبھی بد مذہب اور گستاخ نہیں ہوتی۔ جو رزق حلال کما کے لاتا ہے، وہ سجدہ کرے یا دعا مانگے، وہ سر بعد میں اٹھائے، وہ منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعاؤں اور سجدوں کو قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جس کا پیٹ حرام پہ پل رہا ہے، بتائیے اس کے سجدے کہاں، اس کی نمازیں کیا، اس کی تلاوتیں کیا؟ جو لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سود ان کے لیے جائز ہو گیا؟ معاذ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کھانا چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود کا کام نہ چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ برائی کے برابر ہے، 7 انبیاء کرام کے قتل کے برابر ہے سود کا ایک لقمہ کھانا۔ یہاں بیٹے کی شادی ہے تو سود لے لو، بینک سے لو یا کسی سود خورے سے لو، یہاں پر بچی کی جہیز کے لیے سود لے لو، قل خانی کی دیگوں کے لیے سود لے لو۔ تمہیں کس نے کہا کہ قل خانی کرنا فرض ہے یا قل خانی پہ 50 دیگیں چڑھانا فرض ہے؟ قل خانی ایصال ثواب ہے، مستحب عمل ہے۔ طاقت ہے تو کر دو، طاقت نہیں ہے 4 بندے بیٹھ کے فاتحہ پڑھ لو، قل خانی ہو جائے گی۔ حج اور عمرے کے لیے قرضہ لینا حرام ہے، سن رہے ہو؟ میں نے یہ فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، حج اور عمرے کے لیے قرضہ مانگنا حرام ہے۔ جب قرضہ لینا حج کے لیے جائز نہیں ہے، قرضے کے پیسے سے حج نہیں ہوتا، تو کل خانی کے لیے سود کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو اپنے ماں باپ کو پھول نہیں آگ بھیج رہا ہے، سادگی سے کر لو،
یہ شادیاں، یہ جہیز، یہ نظام، سود کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ جل کے راکھ ہو جاؤ گے. دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. حلال حلال سمجھو. توجہ بھائی، سمجھنے کی باتیں 2 منٹ کرنے دو. حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، اور زہد و تقوی کے مطابق زندگی گزارو. یہ رشوت اوپر لکھی ہوئی ہے حدیث مبارکہ، لینے اور دینے والا جہنمی. بندہ دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، افسر لینے کے لیے تیار کھڑا ہے. یہ دونوں مسلمان ہیں. مسلمانوں آگ سے کھیل رہے ہو. کیا اس معاشرے میں شریعت کی کوئی قدر نہیں ہے؟ حضور کی سنت کی اور فرمان کی کوئی قدر نہیں ہے؟ قرآن کے ارشادات کی کوئی قدر نہیں؟ ہر حد پھلانگ رہے ہو مسلمانوں. جس قوم کے اندر جس بندے میں حیا نہیں ہے اس بندے میں ایمان بھی نہیں ہے. موبائل پر انٹرنیٹ پر جو نوجوان نسل بے حیائی کر رہی ہے، کیا تمہارے اندر حیا ہے؟ یقیناً حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. جب حیا نہیں ہے تو خیر منا، تیرا ایمان برباد ہونے والا ہے. بچے بچیاں کیا کر رہے ہیں؟ بےہودگی ہے، بے حیائی ہے، گندی دوستیاں ہیں، گندی فلمیں ہیں، گندے سین ہیں، گندے گانے ہیں. موبائل فون کے ذریعے پوری قوم تباہی اور بربادی کے تہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. دوستو، دکاندار کو دکان کا چنتا نہیں ہے، موبائل اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے. ٹیچر کو بچوں کا پتہ نہیں ہے، موبائل فون اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. دوستوں کو دوستوں کا پتہ نہیں ہے، موبائل فون میں غرق نظر آتا ہے. ہر کوئی موبائل کی دنیا میں کھو گیا، اور کوئی اچھی دنیا میں کھوتا تو بھی سمجھ آتی. کوئی گانوں میں پڑا ہے، کوئی فلموں میں پڑا ہے، کوئی بےہودگی میں پڑا ہے، کوئی بے حیائی میں پڑا ہے. نوجوانوں، معاشرے سے حیا کا جنازہ نکل چکا ہے. ہماری بچیوں نے سر پہ دوپٹہ کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ گھر میں دیکھو، نوجوان بچی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اگر سر سے کپڑا اتر بھی جائے، گھر میں کوئی مرد آ جائے تو سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں. لیکن نوجوان بچیوں نے گلے میں ڈالنا بھی چھوڑ دیا، اور طرح طرح کے فیشن ہمیں گھر میں نظر آتے ہیں. بچیوں نے بچوں جیسے، لڑکوں جیسے بال کٹوانے شروع کر دیے. بچیوں نے ایسا فیشن کیا کہ باپ اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھ سکتا. ہاف بازو، ننگے بازو نظر آ رہے ہیں. باپ کو روکنے کی ہمت نہیں ہے. کھلے گریبان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں، اور پردے کے اندر بھی بے پردگی نظر آ رہی ہے، بے حیائی نظر آ رہی ہے. ان کو کون روکے گا؟ ایسے باریک لباس کہ جسم نظر آئے، ایسا چست لباس کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا ہے. یہ آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہا ہے. بچی کو بولو کہ برقع پہنو، پردہ کر کے نکلو، وہ کہتی ہے میرا دل تنگ ہوتا ہے، مجھ سے یہ نہیں پہنا جاتا. لوگوں، زبردستی سے شریعت پہ عمل نہیں کروایا جا سکتا. زبردستی گھر والوں کو حیا دار نہیں بنایا جا سکتا. اس کے لیے شریعت کا احترام ہونا ضروری ہے. اگر ہمارے گھر میں شریعت کا احترام ہوتا، سنت کا درس دیا جاتا، شریعت کا درس دیا جاتا، آج بچے باغی نہ ہوتے، بچیاں بے حیا نہ ہوتی. لیکن ٹیلی ویژن لگے ہیں، ڈش چل رہا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ آن ہے، بچے بچیاں اسی سے سیکھ رہے ہیں. وہ انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، امریکہ کا کلچر دیکھتے ہیں، وہ برطانیہ والوں کا رہن سہن دیکھتے ہیں، وہ ترکی کے وہ ادھے ننگے جسم دیکھتے ہیں جن کے اندر کوئی لباس ہی نہیں پہنا جاتا. وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ کیا سیکھیں گے؟ دوستان گرامی، وہیں سے تربیت لیں گے. ان کو کسی نے پڑھایا ہے سیرت مصطفیٰ کیا ہے، سیرت سیدہ زہرا کیا ہے، سیرت امہات المومنین کیا ہے، مصطفیٰ کی صحابیات کا طریقہ کار کیا ہے؟ شرم وہاں سے آتا، حیا وہاں سے پیدا ہوتا. مسلمانوں، میں کس کس بات پہ بات کروں؟ جس طرف دیکھتا ہوں ایک آگ لگی ہے اور اسلامی کلچر جل رہا ہے، اسلامی شاعر کو مٹایا جا رہا ہے، اور بے حیائی کا ایک طوفان ہمیں نظر آ رہا ہے. نمازیں دیکھو تو مسلمان بے نماز نظر آتا ہے، مسجدیں ویران نظر آتی ہیں. مدارس دیکھو تو مدارس کی چٹائیاں ویران نظر آتی ہیں. استاد بیٹھے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا. سکولوں میں لاکھوں فیسیں دی جاتی ہیں، مدارس میں مفت پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہم بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے ہم دین میں پیچھے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مت بھولنا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جان ٹھہری جانے والی جائے گی، موت تیری آنے والی آئے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے بھائی.
اپنے مالک کو سجدے کر لو، بے نمازو نمازی بن جاؤ۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا احترام کرنا، روزے پورے رکھنا، ماں باپ کا احترام کرو مسلمانوں، ورنہ نماز روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ گھروں میں قرآن کو مٹی لگی ہوئی ہے، غلاف میلے پڑے ہیں، ان غلافوں کو چھاڑو، قرآن کو چومو، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ یہ زبانیں سوکھی ہیں، ان کو درود و سلام سے تر کرو، ان کو کلمے سے تر کرو، استغفار پڑھو۔ ارے پوری رات ٹیلی ویژن پہ برباد کرنے والو، تہجد کے عادی بنو، تہجد کے عادی بنو، آدھی رات کو اٹھ جاؤ، بارگاہ خداوندی میں جھک جاؤ، رونا شروع کر دو۔ تب تک روتے رہو جب تک دل کے میل دھل نہ جائے، ان آنسوؤں سے ہمارے گناہوں کی غلاظتیں صاف نہ ہو جائیں۔ یہ شب برات، یہ پٹاخوں کی رات نہیں ہے۔ ہاں وہ ہندو تھے جو مسلمانوں کی عبادت کو خراب کرنے کے لیے پٹاخے، شرلیاں اور ڈزیاں چلاتے تھے۔ آج باپ اندر نماز پڑھتا ہے، بیٹا باہر ڈزیاں چلاتا ہے، ماں گھر میں قرآن پڑھتی ہے، باہر بیٹا پٹاخے چلاتا ہے۔ خدا کے لیے مسلمانوں، مسلمان کا کام یہ ڈزیاں نہیں ہے، پٹاخے نہیں ہے، شرلیاں نہیں ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہ گناہوں کی بخشش کی رات ہے، یہ اللہ سے معافی چاہنے اور مغفرت کی رات ہے۔ ہاں میں نے پڑھا ہے پہلے کوئی کون تھا، کوئی کون تھا، کوئی کون تھا، دل پر چوٹ لگ گئی، خدا کے راستے میں آیا، توبہ کر لی، اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ لوگوں توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خدا کی محبت مل جائے گی، نبی کا پیار مل جائے گا، شریعت کا احترام مل جائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، خدا کا قہر نہیں ہوگا۔ قیامت میں اللہ پاک نگاہ قہر سے نہیں دیکھے گا، قبر میں روشنی ہوگی، قبر میں نور ہوگا، قیامت میں شفاعت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ بس توبہ کے دروازے پہ آنا تیرا کام ہے، دنیا اور آخرت کو آباد کر دینا میرے مولا کا کام ہے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر وہ غریب الغربا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی۔ ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔